والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ صلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام تعریف و توصیف حمد و ثنا اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد حضور تاجدار مدینہ، تاجدار انبیاء، معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور ناز میں عقیدتوں، ارادتوں اور نیاز مندیوں کا خراج پیش کرنے کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق اسٹیج کی زینت مقتدر علماء، بالخصوص قبلہ شاہ صاحب، معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چند باتیں آپ کے گوش گزار کر کے گفتگو سمیٹ لوں گا۔ دعا ہے اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قابل عمل باتوں پر ہم سب کو عمل کر کے زندگی کی راہوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فتنوں سے بری دنیا میں اولیاء کرام اللہ کی روشن نشانیاں ہیں، اور یہ خدا شناس لوگ ہمارے محسن ہیں۔ ہم اور ہماری نسلیں ساری زندگی ان کی احسان مند رہیں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے یہاں بر صغیر پاک و ہند کے اندر نہ کوئی نبی آیا ہے اور نہ ہی کوئی صحابی آیا ہے۔ کچھ لوگوں کے تذکرے ملتے ہیں جو شرف صحابیت سے ممتاز ہوئے۔ کالی کٹ کا راجو تھا یا حضرت بابا رتن ہندی لال یا کچھ اور نام ہوں گے جن کو ایمان کی بہاریں نصیب ہوئیں۔ تو سوال یہ ہے کہ پھر یہاں اسلام آیا کیسے؟ یہ حرم سے علماء کے، صوفیاء کے، اولیاء اللہ کے قافلے چلے، انہوں نے یہاں آ کر کے تبلیغ کی، لوگوں نے زنار توڑے اور اپنے گلے میں اسلام کا تعویذ ڈالا۔ تو یہ ہمارے بڑے ہیں، ہم ساری زندگی تذکرے کریں تو حق شکر ادا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اسلام ہمیں ان لوگوں کی وجہ سے ملا ہے۔ میں نے جن کا تذکرہ کیا جو شرف صحابیت سے ممتاز ہوئے، ان میں رتن ہندی کے ایمان کا تذکرہ بڑا دلچسپ ہے۔ میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں وہ عرض کر کے بات کو آگے بڑھاؤں۔ ٹیلی ویژن پہ ایک پروگرام چلتا تھا زاویہ، اہل دانش ان کے قدموں میں بیٹھنا اعزاز جانتے تھے۔ اشفاق احمد کے نام سے وہ جانے جاتے ہیں۔ خود چلے گئے لیکن اپنی یادیں، اپنی باتیں چھوڑ گئے۔ اب ان کی کتابیں بھی مارکیٹ سے دستیاب ہیں۔ وہ زاویہ کی پہلی جلد کے آخر پر رتن ہندی لال کے نام سے مضمون لکھتے ہیں۔ ان کے ایمان کا واقعہ آپ سنیں گے تو آپ کے کلیجے ٹھر جائیں گے۔ بابا اشفاق کہتے ہیں کہ یہ تاجر تھے، مکہ المکرمہ میں ان کا آنا جانا تھا۔ فرماتے فیروز بختی دیکھیے کہ ایک دن یہ ان راہوں پہ چل پڑے جن راہوں پہ آمنہ کا لال کھڑا تھا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا تھا۔ آپ ایک کھائی کے پاس کھڑے ہیں تو انہوں نے حضور کو اٹھا کر کے کھائی کے دوسرے پار کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہی قدموں سے واپس پلٹے اور رتن کی طرف دیکھا اور اپنے عربی لہجے میں فرمایا جزاک اللہ تعالی،
رتن ہندی اللہ تجھے جزا دے۔ ادھر بچپنے کی معصومیت، پیشانی میں نبوت کا نور، رتن حضور میں کھب سا گیا۔ لہجے میں اگر رس ہو تو دو بول بہت ہے، انسان کو رہتی ہے محبت کی زباں یاد، انسان اچھے رویے نہیں بھولتا۔ حضور نے شکریہ ادا کیا، رتن حضور کے لب و لہجے میں کھو سا گیا۔ حضور تشریف لے گئے، رتن واپس لوٹ آئے۔ زندگی کی بہاریں لیل و نہار کروٹیں بدلتے رہے۔ الاختصار رتن ہندی بوڑھے ہو گئے اور تجارت کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اپنے مکان کی چھت پہ لیٹا تھا تو میری آنکھیں ایک منظر دیکھتی ہیں۔ کیا آسمان سے چاند ٹوٹا؟ فرماتے میرا دل ڈوبا، میں ڈر گیا شاید کہ قیامت آ گئی۔ لیکن تھوڑی دیر بعد آسمان کی چھاتی پہ اسی طرح چاند چمکنے لگا، ستارے مسکرانے لگے۔ رتن کہتے یہ لمحے مجھے یاد رہے۔ عرب سے ہندوستان ایک قافلہ آیا، انہوں نے آ کر کے تذکرہ کیا کہ مکہ میں ایک ادعائے نبوت ہے۔ قوم نے ان سے معجزہ مانگا تو انہوں نے یوں انگلی کا اشارہ کیا، چاند کو کھینچ کے قدموں میں بلا لیا۔ وہ سکیاں کھجوراں اگا جان دائے، وہ گنگیاں تھی گلاں کرا جان دائے، وہ پتھراں تھی کلمے پڑا جان دائے، قطرے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سوارا کرتے ہیں۔ رتن نے جب یہ بات سنی تو رتن کہتے کہ میرا جی چاہا کہ میں اڑ کے حضور کے قدموں میں چلا جاؤں۔ اے ذوف مدد کر، در احمد پہ گرا دے، دربان کہیں اٹھ، کہوں اٹھا نہیں جاتا۔ شوق کی چنگاریاں سلگنے لگی اور دل دینے کے لیے رتن دل بر کے پاس چلے گئے۔ بھائی جان، دل اسے دینا چاہیے جو دل بر ہو، جو دل بر نہ ہو اسے دل نہیں دینا چاہیے نا۔ ناراض نہ ہوئیے گا، ہم نے دل اسے دیا جو دل بر نہیں تھا، اور جو دل بر نہیں ہوتا آپ اس سے وفا کی توقع نہیں رکھ سکتے۔ وہ زندگی کے کسی موڑ پہ بھی آپ کو دھوکہ اور بے وفائی کر سکتا ہے۔ خواب، سپنے، کیا کچھ نہیں ہم دیکھتے، وعدے وفا بہت کچھ ہوتا ہے بھائی، لیکن دنیا کے محبوب ایک موڑ پہ آ کے چھوڑ ہی دیتے ہیں۔ وہ محسن نقوی نے کہا تھا نا کہ آنکھوں کا رنگ، بات کا لہجہ بدل گیا۔ وہ شخص ایک شام میں کتنا بدل گیا، شاید وفا کے کھیل سے اکتا گیا تھا، وہ منزل کے پاس آ کے رستہ بدل گیا۔ یہ ایسی کرتے ہیں، پھر رونا پڑتا ہے، اور یہ آنسو کسی قیمت کے نہیں بھائی، یہ آنسو خاک میں ملیں گے، لیکن جو آنسو رسول اللہ کی محبت میں بہیں گے وہ خاک میں نہیں ملیں گے، وہ قیامت کے دن میزان پہ کام آئیں گے۔ تو ہم نے دل اسے دیا جو دل بر نہیں تھا۔ یار ایک شخص ہے، بڑا نام ہے، آج بڑے تذکرے ہیں ان کے۔ ایک زمانہ تھا کہ بادشاہوں کی بارگاہ کا مقبول ترین آدمی تھا، بادشاہوں کی مداح میں لکھتا تھا، لیکن زندگی میں ایک امتحان آیا کہ فالج نے آگیر لیا، زندگی موت سے لڑنے لگا، رقص کرتی ہوئی موت دکھائی دینے لگی، بستر علالت پہ ہے اور نظریں دروازے پر لگی ہیں کہ ابھی کوئی پھول، کوئی محبت کا نغمہ بولے گا، لیکن کوئی نہ آیا۔ غم کی شدت بڑھتی ہے اس وقت جب کوئی غم گسار نہ ہو، غم بانٹنے والے ہوں تو غم غلط ہو جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے۔ جس نے ساری زندگی بادشاہوں کی مداح میں لکھا، آج مشکل میں آیا تو کوئی دل جوئی کے لیے نہ آیا، کوئی پھول نہ لے کے آیا، کوئی پیار کا نغمہ نہ بولنے آیا، تو دل کا آئینہ ٹوٹ گیا۔ اور کیا کہتا ہے، چھوڑ بصیری، ساری زندگی بادشاہوں کی مداح میں لکھا، کچھ نہ ملا، لیکن کہا نہ قلم توڑوں گا نہ کرتاس پھاڑوں گا۔ پہلے دنیا والوں کی مداح میں لکھا، لیکن اب قصیدہ لکھوں گا آمنہ کے لال کا، اب نغمہ لکھوں گا آمنہ کے لال کا۔ پھر نغمہ کیا لکھتا ہے، مولا صلی وسلم دائماً ابدا۔ بھائی جان پھر اتنی روشنیاں اجالے اترتے ہیں۔ نغمہ لکھا، آنکھیں بند کی، اور یہ کہتے ہیں کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے، یہ لکھ کے سو گئے، اور حضور خواب میں تشریف لے آئے۔ فرمایا بصیری جو نغمہ میری شان میں لکھا ہے وہ مجھے پڑھ کے سناؤ۔ بصیری حضور کے قدموں میں کھڑے ہیں، بھائی جان
ادب کے تمام تر تقاضے ان کو بجا لاتے ہوئے حضور کا نغمہ پڑھتے ہیں۔ بیٹا شاگرد مرید اپنے اپنے رشتوں کے ساتھ فخر جانتا ہے جب وہ علم کی گزرگاہوں سے گزرتا ہوا اعلیٰ مسند پہ بیٹھتا ہے۔ بیٹا باپ کے قدموں میں، شاگرد استاد کے قدموں میں، مرید شیخ کے قدموں میں۔ میں نے بڑے بڑے علماء کی موجودگی میں قرآن کی بولیاں بولی، یہ میرا فخر ہے اور میں اس پہ فخر کرتا بھی ہوں، لیکن میں کہتا ہوں یہ سارے فخر، شرف، اعزاز اپنی جگہ پہ۔ بصیری کو دیکھو دوست، کہاں کھڑے ہیں؟ جہاں حسان بن ثابت کھڑے ہو کر محمد کی نعتیں پڑھتے ہیں، اعزاز ملتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں مجھے سناؤ قصیدہ جو میری شان میں لکھا ہے۔ قصیدہ پڑھتے ہیں حضور، ساتھ ساتھ جھومتے ہیں، اللہ اکبر، ساتھ ساتھ جھومتے ہیں۔ اور پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دستے شفا پھیرتے ہیں، قوت آتی ہے اور جاتے ہوئے چادر انعام دیتے ہیں۔ صبح اٹھتے ہیں، خوشبوؤں کے قافلے بھی اترے تھے، جو چادر خواب میں رسول اللہ نے عطا فرمائی، صبح اٹھتے ہیں تو وہ سرانے موجود بھی ہوتی ہے۔ تو بھائی جان دل اسے دو جو دل بر ہو، بے وفا سے دل نہ لگاؤ، دھوکا ہوگا تو پھر رونا پڑے گا، تماشا بنو گے لوگوں کی نظروں میں۔ ہم دیکھتے ہیں موٹر سائیکل کی بیک بتی پہ بعض لوگوں نے لکھا ہوتا ہے پیار سے توبہ، کسی نے لکھا ہوتا ہے کہ اس بے وفا کا شہر ہے، اور ہم ہیں دوستو ایسے شہر میں آئے کیوں بھائی جہاں سے بے وفائی ملنی تھی؟ کوچہ مصطفیٰ میں آؤ نا یار، دل رسول اللہ کو دو، آمنہ کے لال کو دو، تو پھر آواز آئے گی کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہم تو بھائی کہتے ہیں کہ محمد کی وساطت سے محبت تیری میری ہے، محبت ہے اصل ان کی، نہ تیری ہے نہ میری ہے، ہماری تو دوستیاں، ہمارا تو پیار اللہ رسول کے لیے ہے۔ تو یہ دل دینے کے لیے رتن دل بر کے پاس آئے۔ اچھا ملاقات ہوئی تھی جب حضور بچے تھے، یہ جوان تھے، اب حضور جوان ہیں، یہ بوڑھے ہو گئے، تقریباً 35-40 سال کا ایک طویل زمانہ بیت چکا تھا۔ اتنی مدت کے بعد حضور سے ملنے آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رتن ہندی کو آتے ہوئے دیکھا، منظر بڑا خوبصورت ہے۔ حضور دیکھ کر کے فرماتے ہیں ارتن ہندی، کیا آپ رتن ہندی ہو؟ کالا نام، جی میں رتن ہندی ہوں، لیکن یہ تو بتائیں کہ آپ کو کس نے بتایا؟ فرمایا جس اللہ نے مجھے نبی بنایا۔ فرمایا رتن تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، ایک زمانہ تھا میں بچہ تھا، آپ جوان تھے، کھائی کے پاس کھڑا تھا، آپ نے مجھے دوسرے پار کیا تھا۔ فرمایا میں محمد تمہارا ہی تو انتظار کر رہا ہوں، لاؤ مجھے اپنا ہاتھ دو، آج میں تمہیں جہنم کی کھائی سے پار لگاؤں گا۔ بیتے ہوئے گزرے ہوئے ہنسی لمحے یاد آئے، کوئی ملا تھا کسی نے جزاک اللہ بولا تھا، لہجے میں اگر رس ہو تو دو بول بہت ہے، انسان کو رہتی ہے محبت کی زبان یاد۔ یہ بر صغیر کے لوگ ہیں جنہیں ایمان کی بہاریں نصیب ہوئی۔ تو اسلام یہاں کیسے آیا؟ یہ حرم سے لوگ چلے تھے۔ آپ جانتے ہو سندھ کے اندر نہید نامی بیٹی کے سر سے جب راجہ دہر کے گنڈوں نے دوپٹہ کھینچا تو اس نے یا علی الحجاج کہا۔ یہ تاریخ کا کوئی قابل ذکر انسان نہیں، بہت بڑا بدماش ہے، ہزاروں لوگوں کے اس کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے ہیں، اس سماج کا بدماش آدمی ہے۔ اس نے کہا تھا کہ بہن میں حاضر ہوں۔ اس نے پھر اپنے بھتیجے، اپنے داماد جس کی عمر 17 سال ہے، اس کو یہاں بھیجا، اور وہ ہندوستان کے تخت و تاج کو رونتا ہوا یہاں آیا اور اس بیٹی کے سر پر عزت کی ردا رکھی، اور پھر وہ یہاں 4 سال گزار کے گیا، مکران سے ملتان تک سفر کیا۔ اپنے کردار سے، اخلاق سے 1 لاکھ انسانوں کو محمد کا غلام بنا جاتا ہے۔ وہ خود چلا گیا لیکن یہاں دین چھوڑ گیا۔ اس شخصیت کا نام محمد بن قاسم بتایا جاتا ہے۔ تو یہاں اسلام لانے والے دوستو اولیاء کرام ہیں، جن کی وجہ سے آج ہمیں ایمان کی بہاریں نصیب ہوئی۔ ہم تو پیچھے پلٹ کے دیکھیں تو 6 7ویں پشت میں سنگل سنگھ یا منگل سنگھ کو ہوگا، تو ان کی وجہ سے ہمیں یہاں ایمان ملا۔ ہم ساری زندگی ان کے تذکرے کریں تو حق شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو، اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے لوگوں کی سنگت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقبال بھی کہتا دی مجو اندر کتب اے بے خبر، علم و حکمت از کتب دی از نظر۔ اقبال کہتے دین کو کتابوں سے نہ ڈھونڈ اے بے خبر، علم و حکمت کتابوں میں اور دین فقیر کی نگاہ سے نصیب ہوتا ہے۔ تو اللہ ہمیں اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ رومی بچوں کو پڑھا رہے تھے نا پھٹی پہ بیٹھ کر کے، تو شاہ شمس آئے تو انہوں نے دیکھ کر کے، ان کی حالت یہ تھی کہ وہ مجذوب تھے، انہوں نے دیکھ کر کے کہا این چیز یہ کیا ہے؟ انہوں نے ان کی حالت کو دیکھ کر کے کہا این کیلو کال است تو نہ دانی، یہ کیلو کال کی باتیں بابا تیری سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ اس بات پہ وہ تھوڑے سے ناراض ہو گئے۔
پھٹی پہ کتابیں پڑھی تھی اٹھا کے، ساتھ تلاب تھے اس میں پھینک دی۔ رومی سر پیٹنے لگے کہ میری محنت کی کمائی پانی میں بہا دی۔ تو آپ فرماتے پتر ایسا علم پڑھے ہی کہ اسی جڑا ضائع ہو جانا سی۔ کتابیں پانی سے نکالی، بھائی پانی سے نکالی ہیں، پانی سے نکالی تو پانی نکلنا چاہیے نا۔ تو شاہ شمس نے وہ کتاب سے لگائی، کتاب سے ماری تو اس سے پانی نہیں دھول نکلی۔ اب رومی کی آنکھیں کھلی تو کہتے بابا جی این چیز تھا۔ فرمایا پتر این حال است تو نہ دانی، یہ حال کی باتیں یہ تیری سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ اور پھر وہاں رومی قدموں میں گرے اور کیا کہتے ہیں، ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نہ شد، ہیچ آہن خود بخود تیغے نہ شد، مولوی ہرگز نہ شد مولا روم تا غلام شمس تبریز نہ شد۔ فرمایا کوئی چیز خود بخود چیز نہیں ہوتی، کوئی لوہا خود بخود تلوار نہیں ہوتا، اور کوئی اتنی دیر تک مولانا روم نہیں بن سکتا جتنی دیر تک شاہ شمس تبریز کی غلامی اختیار نہیں کر لیتا۔ تو بھائی جان ایسے لوگ اگر آپ کو کہیں میسر آئیں تو ان کے قدموں میں ضرور بیٹھا کرے۔ پانی بتدریج رنگت بدلتا ہے، آپ جانتے ہو، سمندر سے دریا، دریا سے نہر، نہر سے ندی نالے آنے تک آپ جانتے ہو یہ کافی حد تک اپنی حالت بدل چکا ہوتا ہے۔ مثال اس لیے دی ہے کہ صحابہ اکرام نے ڈائریکٹ نگاہ نبوت سے فیض حاصل کیا تھا، وہ جہان الگ تھا صاحب، اور اس کے بعد صحابہ کا دور آیا، تابعین کا دور آیا، آج ہے ندی نالے، اور ندی نالے کے پانی کی خوبی یہ ہے دوست، یہ پاک ہوتا ہے اور پاک کرتا بھی ہے۔ اور اگر آپ کو کہیں سے ایسے چشمے میسر آ جائیں جو پاک ہوں اور پاک کرتے بھی ہوں، اور ہیں اللہ کے فضل سے، یہ کائنات ان لوگوں کی وجہ سے قائم ہے، یہ روشن ہے، یہ دھرتی کا وقار ہے، اگر کہیں سے ایسے چشمے جو پاک ہوں اور پاک کرتے بھی ہوں تو ان کی صحبت سنگت ضرور اختیار کیجئے گا۔ ان کے پاس بیٹھنے سے رب کا قرب نصیب ہوگا، اور ولی ہوتا بھی وہی ہے جس کو دیکھ کے خدا یاد آئے۔ تو ایسے لوگ اگر میسر آ جائیں تو ان کی صحبت میں ضرور بیٹھیے گا۔ ہاں آج دکاندار اور لوگوں سے نذرانے بٹورنے والے اور اس نام پہ دھندا کرنے والے لوگوں کا ایک بہت بڑا گروہ اور جتھا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ایسے لوگوں کی نفی کریں، ایسے لوگوں کے پاس نہ جائیں، ایسے لوگوں کی سنگت صحبت نہ اختیار کریں، کیونکہ ایسے لوگوں کے پاس اگر ہمارا آنا جانا ہوا تو یقیناً وہ ہمارے ایمان کے ڈاکو ایمان پہ حملہ کریں گے، تو ہماری متاع عزیز وہ چھین لیں گے۔ تو جاہلوں کی اور غافلوں کی اور بے عمل لوگوں کی صحبت اختیار کریں گے تو پھر ہماری آخرت کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ لیکن جہاں کہیں آپ کو ایسے چشمے جن کی نشاندہی میں عرض کر رہا ہوں جو پاک ہیں اور پاک کرتے ہیں، اگر ایسے لوگ آپ کو کہیں میسر آئے، اور تلاش کرنے سے ایسے لوگ مل جاتے ہیں بھائی، تو ان لوگوں کی سنگت ضرور اختیار کیجئے گا۔ آئیے گا میں آپ کو کچھ نشان لگاتا چلوں، میں نہیں بلکہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی 11ویں ہم کھاتے اور لوگوں کو کھلاتے ہیں، آپ نے ان لوگوں کی نشاندہی ارشاد فرمائی ہے جو مسند مشائخیت پر بیٹھنے کا حق رکھتے ہیں۔ فرماتے ان کے اندر 12 خوبیاں ہوتی ہیں، اگر آپ کو وہ کہیں سے میسر آ جائے تو ان کی صحبت میں ضرور بیٹھیے گا۔ فرمایا 2 خوبیاں ان میں رحمان والی ہوتی، صفت ستار، اور دوسرا اس کی صفت غفار کا مظہر ہوتے ہیں۔ پردہ پوش ہوتے ہیں، اللہ کے ولی چگل خور۔ دیکھو مرید نے اپنا دکھڑا ہو سکتا ہے اپنے سکے بھائی سے بھی نہ کہے، کیونکہ کل کو جھگڑا ہوگا تو وہی تانا دے گا کہ تیرے گھر کی تو کہانی یہ ہے، تو اس کو اپنے بعض کا بھائی کے سامنے بھی شرمندہ ہونا پڑتا ہے، وہ بھائی سے بھی مشورہ نہیں کرتا، وہ کہانی من کی اپنے شیخ سے کہتا ہے، کہنے کا مقصد کہ اس کے ہاتھ اٹھیں گے میرے لیے کوئی راستہ نکلے گا۔ کمزور ہوا آنے والوں کو بتاتا پھرے کہ اس کے گھر کی یہ کہانی ہے، تو اس لائق نہیں دوست کہ اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے جائے۔ اس کے اندر 2 خوبیاں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم والی ہو، ایک وہ شفیق ہو اور دوسرا وہ رفیق ہو، شفقت سے گندہ ہو اور رفاقت کا حق بھی نبھانے والا ہو۔ شفقت سب کے لیے ایک جیسی ہو، ایسا نہیں کہ امیر کے لیے جمالی اور غریب کے لیے جلالی ہو۔ جس طرح رویے ہم دیکھتے پڑھتے بھی ہیں کہ حضرت اس وقت بڑے جلال میں، ذرا قریب نہ ورنہ راک جو نہ جلا کے راک کر دیں گے، نہ اس کا جلال جمال سب کے لیے ایک ایسا ہو، شفقت سب کے لیے ایک جیسی ہو، وہ محبت سے گندہ ہوا ہو، رفاقت کا حق بھی نبھانے والا ہو۔ اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف تشریف لے جا رہے، سریرا کھلا میدان آیا، بچے عید کی خوشیوں میں مسرور تھے۔ ایک جانب کیا دیکھا، ایک بچہ ہے تن پہ پیرہن پھٹا ہے، آنکھیں ہیں کہ برس رہی ہے۔ حضور گزرے کے قدم رک گئے، فرمایا بیٹا آپ کیوں رو رہے ہو؟ شاید کہ پہچان نہ سکا۔ عرض کرتا ہے فلاں غزوے میں میرے والد حضور کے ساتھ تھے کہ شہید ہو گئے اور میں یتیم ہو گیا، میری ماں بیوہ ہو گئی، ماں نے دوسرا نکاح کر لیا،
سوتیلے باپ نے مال پہ قبضہ کیا اور مجھے دھکے دے کے گھر سے نکال دیا۔ سنیے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بیٹا کیا تو اس بات پہ راضی نہیں کہ محمد تیرے باپ لگے، عائشہ تیری ماں لگے، فاطمہ تیری بہن لگے، علی تیرے چچا اور حسن حسین تیرے بھائی لگے؟ تو وہ بچہ فخر سے کہتا ہے اگر یہ سارے رشتے میرے ہیں تو اور کیا چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو لے کے گھر آئے، اس کو کھانا دیا، لباس دیا، انگلی تھامی اور عیدگاہ کی طرف تشریف لے آئے۔ سر راہ کھلا میدان آیا تو بچے پھٹی نگاہوں سے دیکھ کے کہتے بھیا ابھی تو رو رہے تھے، اب فخر سے کہتا ہے بھوکا تھا کھانا ملا، ننگا تھا لباس ملا، یتیم تھا ابو جی محمد ملے، عائشہ ماں ملی، فاطمہ بہن، علی چچا، حسن حسین بھائی۔ وہ بچہ کہتا ہے اب بھی میں رو؟ یہ اخلاق ہے بھائی، یہ دین ہے صاحب، یہ شفقت ہے سب کے ساتھ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزرے اور اس کو ساتھ لے آئے، اس کو کھانا لباس دیا۔ امام راضی ایک یتیم کا تذکرہ کرتے ہیں، اس کا والد دنیا سے چلا گیا، اور جب والد دنیا سے چلا گیا تو ایک دن اس بچے نے اپنی ماں سے کہا ماں تیرے تن پہ جو لباس ہے اس میں جو ہے نا وہ ستر ننگا ہوتا ہے، اگر آپ مجھے رخصت دو تو میں چچا سے آپ کے لیے ایک قمیض لے آؤں۔ ماں کی قمیض پھٹی تھی، ماں نے کہا بیٹا تو عرب کے رویوں سے واقف نہیں، یتیم منحوس ہوتا ہے اور یتیم کو دھکے دیے جاتے ہیں، تو میرا مشورہ بیٹا نہ جاؤ، بس جیسے ہے گزارا چل ہی رہا ہے نا۔ اس نے کہا ماں کیوں نہیں دے گا، والد کا بھائی ہے، بہت سارے اس کے حق ہیں۔ وہ معصومیت اور وہ بچپنے کا معصوم سا جھگڑا ماں سے کر بیٹھا، ماں نے رخصت دے دی۔ یہ چچا کے دروازے پر آیا، آ کر کے اس نے دستک دی، اندر سے چچا نہیں چچا کے بیٹے آئے، ان سے باتیں کرنے لگا۔ اور بھائی جان اس نے کیا کہا ہوگا کہ چلو باہر کھیلنے، یا کل کا کوئی پروگرام بنانے آیا تھا؟ وہ کیا کسی مفکر نے کہا تھا کہ غریب کی جوانی جنگل کا پھول اور سردیوں کی چاندنی یوں ہی بیکار جاتی ہے۔ غریب کو تو جوانی میں بال سنوارنے کا بھی موقع نہیں ملتا، اور یہ تو عید والے دن بھی آلو چھولے لگا کے بیٹھا ہوتا ہے، پاپڑ بیچ رہا ہوتا ہے، غبارے بیچ رہا ہوتا ہے۔ یہی کہا ہوگا نا کہ تمہاری چچی کے تن پہ قمیض جگہ جگہ سے پھٹی ہے، سوالی بن کے آیا ہوں، مجھے ایک قمیض دے دو۔ یہ باتیں اپنے جو ہے وہ بھائیوں سے کر رہا تھا، تو اتنے میں چچا آ گیا، اپنی دہلیز پہ یتیم کو دیکھا تو کیا بچھڑا بھائی یاد آیا؟ ہم پڑھتے نہیں۔ کیا آنکھیں نمناک ہوئی؟ نہیں۔ کیا دل میں گداز اترا؟ ہم پڑھتے نہیں۔ کیا شفقت کے بازو پھیلے؟ نہیں میرے بھائی، عرب کی روایت نہیں توڑتا۔ دھکا دے کے کہتا منحوس پلٹ جا، کہیں تیری نحوست کی وجہ سے میرے بچے یتیم نہ ہو جائے۔ آبگینہ یہ دل ٹوٹ گیا، آنکھوں سے آنسو بہ نکلے۔ میرے نبی فرماتے جب یتیم روتا ہے تو اللہ کا عرش بھی کانپ اٹھتا ہے۔ یہ دکھتا ہوا دل لے کے واپس پلٹا، سر راہ حضور کے غلام سے ملاقات ہوئی۔ اس نے کہا پتر تینوں کنے رویا ہے؟ اس نے کہا مجھے عرب کی تلخ ہواؤں نے رلا دیا ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا یتیم ہوں، چچا سے پھینٹی کھا کے آیا ہوں۔ اس نے کہا گھبرا نہیں پتر، وہ آ گیا ہے اس دنیا میں جو دکھیوں کے دکھ بانٹتا ہے، جو بے سہاروں کو سہارا دیتا ہے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بھر لانے والا، وہ اپنے پراؤں کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا۔ کہا پتر میرے نبی حرم میں جلوہ فراز ہے، جاؤ جو مانگو وہ عطا کریں گے۔ یہ گھر آیا، ماں نے اترا چہرہ دیکھا، کہا تجھے میں نے منع کیا تھا۔ کہا ماں واقعی یہ معاشرہ تو بڑا ہی بے رحم بڑا ظالم ہے، لیکن ماں مجھے سر راہ ایک شخص ملا ہے جس نے مجھے بتایا کہ اس شہر مکہ میں ایک شخصیت ہے جو مانگو عطا کرتے ہیں، سائل کو جھڑکتے نہیں۔ ماں نے پوچھا وہ کون ہے؟ کہا زمانہ اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانتا ہے۔ ماں چونک سی گئی، اس نے کہا نہیں جانے دوں گی پتر۔ کہا کیوں ماں؟ کہا سنا ہے جو اس سے ملتا ہے وہ اپنی باتیں بھول جاتا ہے، اس کے دین دھرم کو قبول کرتا ہے۔ اس نے کہا ماں قمیض لینی ہے دے دیں گے، نہیں تو لوٹ آؤں گا۔ یہ بچہ حضور کی خدمت میں حاضر ہو گیا، پھر ضد کر بیٹھا، حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ سائل آپ کے دروازوں پر بھی آتے ہیں دوست، ہمارے دروازوں پر بھی آتے ہیں۔ مانگنے والے کے مزاج ہم جانتے ہیں یار، کتنا کچھ ہمیں کہتے ہیں وہ سیٹھ صاحب، شیخ صاحب، مولانا صاحب، ہمارے بچوں کو دعائیں، کاروبار کو دعائیں، تو پھر ہم اپنی حیثیت کے مطابق مٹھی آٹا یا 2 آنے یا 2 روپے دے دیتے ہیں۔ اس بیٹے پہ تقاضا تھا، یتیمی کا داغ دکھاتا، اپنوں کے رویے بتاتا، پھر سر راہ ملنے والے آپ کے غلام کی کہانی چھیڑتا، سنا ہے بڑے رحیم ہو، بڑے کریم ہو، جو مانگو عطا کرتے ہو۔ اتنا تو کہنا چاہیے تھا، لیکن اس نے کوئی ایسی بات نہیں کی۔ آگے کیا کہتا ہے کہ جناب والا میں نے آپ کے دین کو قبول نہیں کرنا، میں آپ سے ایک قمیض لینے آیا ہوں، میری ماں کے تن پہ جو قمیض ہے وہ جگہ جگہ سے پھٹی ہے۔ آقا ناراض نہیں ہوتے دوست،
قمیض کے بٹن کھولتے ہیں، اتارتے ہیں اور اس یتیم کو عطا فرما دیتے ہیں، اور پھر یوں بازو پھیلا لیے، انداز دیکھیے بھائی، یوں بازو پھیلا لیے اور حضور فرماتے آجا بیٹا میرے سینے سے لگ جاؤ، آؤ بچے میرے سینے سے لگ جاؤ۔ بتائیے گا جو سینہ رسول اللہ کے سینے سے لگا ہوگا وہاں کفر ٹھہرا ہوگا؟ او بھائی یہ ہے دین۔ شیخ کی کیفیت اپنے مریدوں کے ساتھ ایسی ہونی چاہیے، شفقت یکساں ہو، امتیاز نہیں امیر کے لیے جو نہ وہ بازو پھیلا رہو غریب کو کے لیے جلالی بن جائے، اس کے لیے دونوں کے لیے محبت ایک جیسی ہو، شفیق بھی ہو اور رفیق بھی ہو۔ دو خوبیوں اس میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی ہو، صادق ہو اور دوسرا مصدق ہو، سچ بولتا ہو اور سچ کی تصدیق بھی کرتا ہو۔ دو خوبیاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی ہو، امر بالمعروف کرتا ہو اور نہی عن المنکر کرتا ہو، نیکی کی دعوت دیتا ہو اور برائی سے روکتا ہو۔ اور دو خوبیوں اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی ہو، ایک وہ سخی ہو اور دوسرا وہ شب زندہ دار ہو۔ کنجوس اللہ کا ولی نہیں ہوتا اور غافل اللہ کا ولی، جو دم غافل سو دم کافر۔ ولی غافل نہیں ہوتا بھائی، شب زندہ دار ہوتا۔ وہ اقبال نے بھی کہا تھا نا کہ مرید سادہ تو رو رو کے ہو گیا طائب، خدا کرے کہ شیخ کو بھی ملے یہ توفیق۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں کی سنگت اختیار کرنے کی توفیق دے جو شب زندہ دار ہو، جن کی نشاندہی ابھی حضرت جو ہے وہ ماشاءاللہ بڑے مدلل انداز میں ارشاد فرما رہے تھے۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنے کی توفیق دے، سخاوت سخی ہو، کنجوس۔ ہم نے تو اپنے شیخ سے سیکھا ہے، آپ فرماتے نذرانہ یہ ہے امیروں سے لو اور ایسے خوددار غریب تلاش کرو جو اپنی عزت نفس کو مجروح نہیں ہونے دیتے، وہ پیسے ان غرباء میں مساکین میں جو ہے وہ بانٹ دو۔ یہ نہیں کہ امیروں سے غریبوں سے یتیموں سے بیواؤں سے لو اور اپنی کوٹھیاں بنگلے بناؤ، یہ نذرانہ نہیں۔ میرے ایک ملنے والے ہیں، اپنی کہانی سناتی، دل کا سودا کرنا تھا، دل کا عناد بڑی ہے نا، ہر کسی کو دے بھی نہیں دینا چاہیے، تو وہ کہتے کہ ایک جگہ دل آ کر کے ٹھہر گیا کہ چلو یہ کوئی مناسب لوگ لگتے ہیں، ملاقات کر کے واپس آنا تھا تو ہم لائن میں کھڑے تھے، تو کہتے مجھ سے قبل دو آدمی آگے، ایک بوڑھا ساتھ تھا، دوسرے تو نذرانہ دے رہے تھے لیکن اس بوڑھے کے ہاتھ میں نذرانہ نہیں تھا، آنکھوں میں آنسو تھے، ہاتھ خالی تھے۔ اس نے صرف اتنا کہا کہ حضرت کسی کو کہہ کہ مجھے آٹا دلوا دے، میرے گھر میں چند دنوں سے فاقے ہیں، میرے بچے بھوکے ہیں۔ صاحب آپ نے اگر خدمت نہیں کرنی تو نہ کریں نا، دیکھیں آپ کے دروازے پر کوئی سائل آ جائے تو وہ سوال کرے تو آپ یہی کہتے ہیں بابا جی معاف کرو، اللہ آپ کا بھلا کرے، یہی ہوتا ہے نا بھائی، آپ کہیں کھڑے ہو تو کوئی ہاتھ کر دے کہ یار میری خدمت کرو، تو ہم یہی کہتے ہیں بھائی معاف کرو بھائی، اللہ آپ کا بھلا کرے، اتنا کہہ دیتے۔ لیکن جتنا بڑا منصب ہو اس کے تقاضے بھی تو اس کے اندر بڑھ جاتے ہیں نا۔ ہم لوگوں کو اخلاقیات کا درس دیتے ہیں، اگر ہمارے اپنے ہی اخلاق نہ ہو تو کیا سکھائیں گے ہم لوگوں کو؟ دستار کے ہر پیش کی تصدیق ہے لازم، ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا، بڑی بڑی پگڑیاں باندھنے، بڑے بڑے جبے دستارن سے بندہ بڑا نہیں ہوتا، رویوں سے انسان بڑا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے لائن میں کھڑے، اس بابے نے صرف اتنا کہا کہ حضرت کسی کو کہہ کہ مجھے آٹا دلوا رہے ہیں، میرے گھر میں کچھ دن ہو گئے فاقے ہیں، او بھائی نہ دیتے۔ اگر اپنی جیب سے خرچ کرنے کو جی نہیں چاہ رہا تو نہ کرتے، کسی کو ترغیب دلانا نہیں چاہتے تو نہ دلاتے، کم از کم رویہ تو اچھا رکھتے، رویہ تو شائستہ ہوتا۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے کیا دیکھا کہ چہرے پر سرخیاں اور آواز آسمان کو چھونے لگی، اور آواز کیا تھی کہ میں ادھر چکی لا کے بیٹھا ہوں، اور ساتھ جو خادم پاس کھڑے تھے کہا اس بابے کو دھکے دے کے باہر نکال دو۔ وہ کہتا ہے اس صف سے میں بھی باہر آ گیا، میں نے کچھ ساتھ اور پیسے ملائے، میں نے کہا آپ سے زیادہ حقدار یہ ہے۔ سخی ہوتے ہیں اللہ والے۔ اچھا میں بعض اوقات نا کبھی موقع ملے اس موضوع پہ گفتگو کرنے کا تو کچھ لوگ گور گور کے بھی دیکھتے ہیں، بھائی میں کہوں کو اپنے لوگ اللہ کر رہے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی کی تعلیمات ہے، اگر آپ ظاہر ہے وہ گور کے وہی مجھے آپ میں سے نہیں کوئی گیا ہے، معذرت سے کو مجمع میں یہ نہ محسوس کرے کہ مولوی صاحب ہم میں سے کسی کو کہہ رہے ہیں، ویسے میں کہہ رہا ہوں نا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، آپ تو اچھے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی محبت سلامت رکھے اور سیکھنے والے لوگ ہیں، لیکن بعض جگہ پہ ایسے میرے ساتھ ایک دو چار جگہ حادثہ ہوا ہے، باقاعدہ بعد میں مجھے انہوں نے پکڑ بھی لیے، مولوی جی یہ گلاں کی میں نہیں کرنے ہو، بھائی میں اپنی تکاری ہی نہیں رہا، ہم نے تو اپنے بڑوں سے جو سیکھی ہے، جو ہمارے بڑوں کی تعلیمات ہے، میں تو وہ آگے ان کا ابلاغ کر رہا ہوں۔ تو ہمیں پہلے جو اولیاء کرام تھے نا، وہ یعنی آج بھی الحمدللہ جو اللہ والے ہیں وہ تو دلوں پہ حملہ کرتے تھے نا، آج دماغ پہ کیا جاتا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں چھین لی جاتی ہیں۔ ہمارے پاس ادھر جامعہ میں قریب ہمارے متصل جو ہے نا وہ قریبی پڑوس میں
पंजाब यूनिवर्सिटी है, कैंपस है, तो वहाँ से कुछ 3-4 बच्चे, वो MBA के स्टूडेंट थे, तो हमने कोई ऐसी ये निशानदही की, किसी मौका पर उन्होंने मुझसे ये बातें सुनी थी, हजरत से सुनी थी, तो वो मेरे पास आए, वो मुझे कहते हैं हफीज़ साहब अगर हम वहाँ से अपना रास्ता बदलेंगे तो हमें कुछ हो तो नहीं जाएगा। मैं यार कुछ भी नहीं होएगा, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने सोचन समझन की सलाहियत अता फरमाई है कि तुहानू ये शऊर आ गया है कि ये बंदा जड़ी निशानदहियां शेख अब्दुल कादिर जिलानी कर रहे, इसमें एक भी नहीं, तो उसके पास जाने से आपको क्या मिलेगा। ये बात इंसान को मबहूत कर देते हैं, कहते बसम करके रख देंगे, हमारा ये तुम्हारा नुकसान कर देंगे। कुछ भी नहीं होता भाई, अल्लाह ही करने वाला है, फायदा देने वाला है। अगर जिंदगी में कोई इम्तिहान है तो वो भी तो रब की तरफ से है ना। तो वली वो होता है, सखी होता है, और दूसरा वो शब जिंदादार होता है। वली कंजूस नहीं होता। इकबाल के दोस्त थे, पीर साहिब मुलाकात के लिए आए, मुरीद को भी पता चला, वो भी मुलाकात के लिए चले गए। तो मुलाकात करके उसने अपनी कहानी सुनाई कि मेरे कंधों पे कुछ कर्ज है और मेरी बेटियां भी बड़ी हो गई हैं, जवान हो गई हैं, उनका निकाह करना है, आप दुआ कर दो अल्लाह कर्ज से भी जान छुड़ा दे और बेटियों का जो फ़र्ज़ है ये भी अदा हो जाए। यूं हाथ उठे, दुआ मांगी, न जाने क्या मांग रहे थे, मुंह पे हाथ फेरा। मुरीद सीधा साधा था, वैसे बंदे को एडा भी सीधा साधा नहीं होना चाहिए। उसने जेब से पैसे निकाले, हजरत को पेश किए, उन्होंने पकड़े और जेब में डाल लिए। भाईजान आया किस लिए था? दुआ के लिए आया। किस लिए था? कि मकरूज हूं, दुआ करे अल्लाह कर्ज से खलासी दे दे। भाईजान तकाजा तो ये था कि वो लेते ना, उसे कहते पुत्र तू मैनू गल की कहना है, दुआ किस लिए करवाने आए हो बेटा, ऐसे नहीं, बल्कि चाहिए था कुछ 10 के साथ 10 और मिला के दे दे, चलो ये मेरी तरफ से कबूल कीजिए, मेरी तरफ से मेरी बेटियों को दे दीजिएगा, यही तकाजा था ना। उन्होंने मुंह पे हाथ फेरा, दरवेश ने 20 रुपये 10 रुपये निकाल के दिए, उन्होंने पकड़े और जेब में डाल लिए। वो चला गया, इकबाल से ना रहा गया। उसने कहा वाह मज़ा आ गया हजरत दुआ दा, जदों आया सी 90 दा मकरूसी और जनाब दे हाथ टूटे तो 100 दा मकरूज हो गया। वहां इकबाल ने कहा था कि हमको तो मुयस्सर नहीं, मट्टी का दिया भी घर पीर का बिजली के चिरागों से है रोशन, नजराना नहीं सूद है पीराने हरम का, हर खिरकाए सालूस के अंदर है महाजन, शहरी हो देहाती हो मुसलमान है सादा, बुतों की तरह पूछते हैं काबे का बरहमन, और मेरास में आई है इन्हें मसनद इरशाद, जागों के तसर्रुफ में अकाबों का नशेमन। इकबाल कहते जहां कभी शाहीन बैठते थे ना, आजकल कव्वे राज कर रहे, कुम बेज़निल्लाह जो कह सकते थे रुखसत हुए, रह गए कब्रों पे मजावर और गोरकुन। अब लूट मार वाला बाजार शुरू हो गया। वली सखी होता है भाई, 2 खूबियां उसमें हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो वाली हो, एक आलिम हो और दूसरा वो बहादुर भी हो। जाहिल अल्लाह का वली नहीं होता, पढ़ा लिखा अल्लाह का वली होता है, और बुज़दिल भी अल्लाह का वली नहीं होता। हमें ऐसे लोग कहीं से मुयस्सर आएँ, उनके पास जाया करो, उनसे दीन सीखा करो, उनकी सोहबत में बैठा करो, आखिरत का दर्द मिलेगा। मैं दुआ गो हूँ शाह साहिब के लिए, माशाल्लाह बामिल हैं। अभी मुझे सरे राह मुफ्ती साहब अल्लामा ताहिर साहब इनकी शख्सियत के हवाले से कुछ बता रहे थे कि दरस कुरान के हमारे साथी हैं, नौजवान हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं इस इलाका में। तो मेरी शनासाई, चेहरा शनासी तो थी, लेकिन मैं नाम से वाकिफ़ नहीं था आपके। वैसे भी आपसे व्हाट्सएप पे रब्ता रहते हैं, मैं तो वैसे थोड़ा सा सुस्त हूँ इस मामले में, लेकिन आप माशाल्लाह रब्ते में रहते हैं, तो मुझे अच्छा लगा इन्हें देख के ना। मैंने कहा ऐसे ही होने चाहिए थे जिस तरह की निशानदही आपने की है। अल्लाह ताला शाह साहिब के इल्म व फ़ज़ल में बरकत अता फ़रमाए, अपने बड़ों के नक्शे कदम पे चल करके आखिरत संवारने की हम सब को अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। उलमा तशरीफ़ लाए, सरपरस्ती फ़रमाई, इनका आना तशरीफ़ लाना अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए, और अल्लाह हमें इन लोगों से दीन सीखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। व आखिर दावा।